السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ادباء اور شعراء کے ساتھ شامیں منائی جاتی ہیں، لیکن ان شاموں میں ان تخلیق کاروں کے بارے میں جو مضامین پڑھے جاتے ہیں، ابھی پرسوں ایک محفل میں اس کے بارے میں مشتاق یوسفی صاحب نے کہا کہ آج کل کراچی میں آرٹ کونسل میں تقاریب ہو رہی ہے رونمائی کی، اور اس میں جس انداز سے درو گوئی ہوتی ہے تو مجھے حیرت ہے کہ چھت کیسے قائم رہتی، گر کیوں نہیں جاتی اتنی جھوٹ بولنے پر۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنا کچا چٹھا خود ہی سنا دوں تاکہ کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو، اور یہ کہ فارسی میں کبھی ایک مصرع پڑھا تھا کہ مشک آن است، مشک کی خوشبو جانتے ہیں آپ؟ مشک تو وہ ہوتا ہے کہ خود ببویت، اب بو کے معنی اردو میں سب بدبو کے ہوتے ہیں، فارسی میں اس کے معنی بو کے ہیں سے خوشبو۔ مشک آنست کے خود ببویت، نہ کہ اتار با، پھر میں فارسی کے لہجے میں نہیں پڑھوں گا ورنہ پڑھنا پڑے گا، نہ کہ اتار بگویت، تو گویت نہیں کہوں گا، میں گویت کہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مشک آنست کے خود بگویت، نہ کہ اتار بگویت۔ مشک وہ ہے جو خود اپنی خوشبو ظاہر کرے، نہیں ہے کہ عطر بیچنے والا تعریف کرے کہ یہ مشک ہے۔ تو جناب، میں شروع کرتا ہوں اپنی پیدائش سے، اور پیدائش کا سال وہ تھا جو اس لحاظ سے یادگار ہے کہ اس سال کوئٹہ میں ایک عظیم زلزلہ آیا تھا جس سے پورا شہر تہوبالا ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اپنا سال پیدائش یاد ہے، ٹھیک ہے۔ 1935 میں میری ولادت ہوئی۔ کہاں؟ ہندوستان میں ایک علاقہ ہے راجستھان، وہاں رجواڑے ہیں، لیکن وہاں ایک مسلمانوں کی ریاست بھی تھی، پٹھانوں کی ریاست تھی، جس کا نام ہے ٹونک۔ اس ٹونک میں اور بھی بہت سے عظیم پیدا ہوئے، بڑے لوگ، اختر شیرانی بھی، ان کے والد محمود خان شیروانی بھی، لیکن ایک نام جو خاص طور سے آج قابل ذکر اور قابل رشک ہے، اردو ادب کے مسکراتے ہوئے فلسفی بقول ضمیر جعفری، اردو ادب کے مسکراتے ہوئے فلسفی مشتاق احمد یوسفی کا نام ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنی کسی کوشش اور مرضی کے بغیر میں وہیں پیدا ہوا تھا جہاں مشتاق یوسفی صاحب پیدا ہوئے، ٹونک، 1935۔ اچھا، ریاست میں نواب صاحب تھے۔ دلی کو گزرنے کے بعد ریاستوں میں علم و ادب کی سرپرستی شروع ہو گئی تھی، چنانچہ ٹونک میں بھی نوابین جو تھے وہ خوشبی شعراء تھے اور شعر و ادب کی سرپرستی بھی بہت کرتے تھے۔ میرے زمانے میں جو نواب صاحب تھے وہ نواب سعادت علی خان تخلص کرتے تھے مختار۔ ایک شعر مجھے یاد ہے کہ مختار دعا یہ ہے بیمار محبت کی، مختار دعا یہ ہے بیمار محبت کی، سر بھی نہ دکھے اس کا دل جس نے دکھایا ہے۔ اچھا، مشاعرے عام تھے، اور مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو جگر صاحب آئے تھے، تو اتفاق سے ہمارے مردانہ مکان میں آ کر ٹھہرے تھے۔ ان کے شاگرد تو بہت سے تھے، لیکن ایک خاص شاگرد تھے، کس کے؟ سید سعید احمد صاحب کے۔ ان میں خاص نام تھا بسم سعیدی کا، جو جوش کے مصر تھے اور دوستوں میں سے تھے، اور وہاں سے سعیدی سلسلے کا سلسلہ شروع ہوا تھا شاعروں کا۔ ان سعیدی صاحب کا ایک شعر سنیے، مولوی سید سعید احمد نام تھا۔ اچھا، وہاں چونکہ ہندوؤں کی آبادی بھی تھی، محلے میں ایک ہندو لڑکی بھی رہتی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مولوی صاحب کی نوجوانی وہ کہیں
آنکھیں لڑ گئیں. جب اس کے والدین کو معلوم ہوا کہ بھائی تاک جھاک جاری ہے، انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کر دی بنارس میں. وہ لڑکی چلی گئی. ان پر وہ بھوت سوار تھا مولوی صاحب پر کہ یہ گھر سے غائب، اور جب نمودار ہوئے تو پنڈت کی شکل میں. اور کہاں نظر آئے؟ بنارس کے ایک مندر میں جہاں وہ لڑکی پوجا کے لیے آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، وہ لڑکی وہاں آئی اور اس نے پہچان کا کہا، اور کہنے اپنے الفاظ میں سختی سے کہا تو یہاں بھی آ گیا. اور پھر وہ لڑکی اس کو چھوڑ کر ان کے ساتھ مسلمان ہو کر واپس آ گئی. ابھی اسے میں نے سنایا، ان کا شعر سنیے آپ اس حوالے سے، اس واردات سے. کہتے ہیں کہ اللہ اللہ اس بُدے کافر کی شوخی دیکھیے، اللہ اللہ اس بُدے کافر کی شوخی دیکھیے، مولوی سید احمد برہمن ہو گئے. تو سیدی سلسلے کے شعراء وہاں تھے. اس سے جب پاکستان آئے تو دو نام خاص طور سے نمایاں تھے. کراچی میں استاد جوہر سیدی اور ٹنڈے آدم میں در سیدی. حیدرآباد میں میرے ماموزاد بھائی استاد واجد سیدی. تو یہ مرض میرا خاندانی اور موروثی ہے شاعری کا. نانا بھی شاعر تھے، دادا بھی، ماموں بھی، والد بھی. اور ٹوک میں مشاعرہ ہوتا تو لوگوں کو غزلیں کی غزلیں اسی دن یاد رہ جاتی تھی. میں کوئی شاید 7-8 سال کا 9 سال کا رہا ہوں گا جو کل پاکستان یعنی کل ہند مشاعرہ تھا ٹوک میں. اور وہ بڑی کوٹھی میں تھا سید احمد صاحب کی. میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک صاحب برآمدے کے در کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں، اور جتنے لوگ سین میں بیٹھے وہاں ہاتھ چلا رہے ہیں. واہ واہ واہ. میں نے کہا کیا تماشا، کیا ہی معلوم ہے پہلا مشاعرہ تھا. تو اس میں مرحوم کون ماہر القادری صاحب جو اس زمانے میں بامبے میں ہوا کرتے تھے اور فلمی گیت لکھا کرتے تھے مولانا، اور پھر وہاں سے بھاگ کر دلی جو آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ جدن بھائی جدن نرگس ماں نے چاہا تھا کہ ان کی شادی نرگس سے کر دی. وہ تھے یہ مولانا ماہر القادری جو بعد میں فارن کے ایڈیٹر ہوئے. اور ان کی حمد اور نعتیں اور سلام کیسے لاجواب سلام ہے، آپ نے سنے ہوں. اور قرآن کی فریاد تو کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں وہاں تو اٹھایا جاتا. تو یہ بھی وہیں اس مشاعرے میں ہم نے ان کو سنا تھا. خیر، تو بچپن میں پڑھائی کیسی ہوئی؟ پڑھائی کیسے شروع ہوئی کہ باقاعدہ میں پڑھائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ لکھائی پہلے شروع ہو گئی. اس زمانے میں راشن تھا سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے، تو چینی نہیں ملتی تھی اور گیہوں بھی نہیں ملتا تھا، راشن تھا. تو ہم نے سب سے پہلے چیز لکھی، وہ درخواست لکھی چینی کے لیے. اس تقریب کے لیے اتنی چینی مرمت فرمائی جائے. اور جب لینے ہوتی 10 شعر تو 2 من لکھتے ہم. جیسے کسی کو 53 چاہیے تھا، توپ کی درخواست دی تھی. اس نے کہا توپ کا کیا کرو گے؟ کہ مجھے معلوم ہے کہ کم دیتے ہیں آپ، اس لیے 53 کے بجائے توپ لکھی. وہ صاحب شکر عنایت فرمائی جائے. یہ تحریر شروع ہوئی اور پڑھنا آیا. تو پرائمری کی کتاب کے بعد جو کتابچے ہاتھ میں آئے وہ کون سے تھے؟ وہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ تھا. اس وقت تو ہم مفہوم تو سمجھتے نہیں تھے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے. عالم کو ہم عالم پڑھتے تھے اور رموز کم کو سمجھتے تھے کہ کم جانتا ہوگا. اتنی اردو آتی تھی، لیکن دونوں نظمیں زبانی یاد تھی اس وقت. خیر، جب تقسیم ہوئی تو کہا گیا کہ پاکستان چلنا ہے. مجھے یاد ہے مسلم لیگ کا جلسہ تھا ریاست اور اعلان ہو رہا تھا. اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے اعلان کرتے ہوئے زیادہ نکلتے ہیں ٹولیوں میں. چنانچہ وہ ایک پرچم ہاتھ میں تھا بچوں کے،
اور انقلاب زندہ باد لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میری عمر کم تھی، ایک بڑا لڑکا آگے آگے تھا جھنڈا لیے ہوئے، میری بڑی خواہش تھی، میں نے بہت خوشامد کر کے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب میرے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو معلوم ہوتا تھا کہ میں تو تاجدار ہوں دنیا کے اس وقت۔ یہ جذبہ تھا۔ گھر والوں نے کہا دیکھو میاں چل رہے ہو لیکن سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ الحمدللہ اچھی حیثیت تھی۔ میرے نانا مرحوم اور دادا مرحوم اس زمانے میں جے پور ریاست میں ایس پی اور انسپیکٹر تھے اس زمانے میں، جب کم از کم ایس پی کی حیثیت تو بادشاہ جیسی ہوا کرتی تھی، ان کے ساتھ آتے تھے لوگ، گارڈ ساتھ آتا تھا، کئی سوالات۔ خیر الحمدللہ اچھی حیثیت تھی۔ تو کہا وہاں جا کر اور سگریٹوں کا ٹھیلا لگانا پڑے گا، تمہیں بیچنا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں کوئی مستقبل تمہارا نہیں ہے، لیکن تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ الحمدللہ وہاں سے ہجرت ہوئی، اور کس موقع پر ہجرت ہوئی؟ بقرعید کا دن تھا۔ علامہ اقبال تو پہلے جا چکے تھے، اور قائد اعظم کا انتقال ہو چکا تھا، دکن پر قبضہ ہو چکا تھا، جوناگڑھ پر قبضہ ہو چکا تھا۔ تو 1948 میں میرے چچا اور بھائی پہلے آ چکے تھے۔ خیر تو ہمارے خاندان کے لوگ جب آئے تو 48 میں شاید اکتوبر یا نومبر کا تو مہینہ تھا، پھر بھی دھوپ شدید تھی، ریگستان کا سفر تھا۔ وہاں سے جو آئے تو ریل میں جب بیٹھے، پہلے جے پور آئے، وہاں سے کہاں، پھر ٹرین میں بیٹھے، اور پھر آخری اسٹیشن تھا مونا باؤ، وہاں سے کھوکھرا پار پاکستان کا پہلا اسٹیشن تھا، درمیان میں ریگستان تھا۔ بقرعید کا دن تھا، ہم کچھ لوگ تو پیدل، خواتین اونٹوں پر، اور ہم بچے گدھوں پر سوار ہو کر ریگستان طے کر رہے تھے، اور راستے میں تربوز کھانے کو مل گئے تھے تو نعمت مل گئی تھی۔ یہاں کھوکھرا پار اسٹیشن آیا تو شکر ادا کیا کہ ہم پاکستان پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر ہم حیدرآباد آ کر رہ گئے۔ حیدرآباد میں حالات جو پہلے سے اندازہ تھا ہمیں، بھائی آ چکے تھے لیکن بیمار ہو گئے تھے، والد بیمار ہو گئے، جو سرمایہ لائے تھے وہ ختم ہو گیا۔ صورت یہ ہوئی کہ کچھ اعزہ تھے، ان کے ہاتھ سے کھانا پکر آ جایا کرتا تھا۔ کوئی 5 سال تک والد ٹائر اور ٹیوب لاتے تھے اور ہاتھ سے چھری سے کاٹ کر چپلیں بنایا کرتے تھے، اور لکڑی کے ہم کھڑاؤں پہنتے تھے۔ جو ایک دن ہیر آباد کی سڑک پر کرکٹ کھیلتے ہوئے پھسلی تو ہم سر کے بل نیچے گرے۔ اس وقت سڑکیں سنسان تھی، جہاز بازار ہے۔ خیر تو کیفیت یہ تھی، پڑھائی نہیں ہو سکی کچھ دن تک۔ پھر ہمارا ایک دوست تھا کرکٹ کا ساتھی، جو قدیم باشندوں میں سے تھا، اس نے کہا چلو ہم چلتے ہیں۔ اس وقت نور محمد ہائی اسکول تھا، ایک گورنمنٹ اسکول تھا حیدرآباد میں۔ کہنے کہ تم چپ رہنا، میں ہیڈ ماسٹر سے بات کروں گا تمہارے داخلے کے لیے، تم باہر بولنا مت۔ ہیڈ ماسٹر کہ سر یہ ہمارے یہاں مہاجر بچہ ہے، اس کے والد راستے میں قتل کر دیے گئے تھے، یتیم بچہ ہے، پڑھنے کا شوق ہے، اس کو آپ اگر داخلہ دے دیں۔ ان کا بابا سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس؟ بابا سرٹیفکیٹ کہاں رکھا تھا؟ سرٹیفکیٹ تو نہیں بابا، ہماری مجبوری ہے، سرٹیفکیٹ کے بغیر داخلہ نہیں دے سکتے۔ اتفاق ایسا ہے کہ پھر اسکول میں ایک استاد ہوا، انہی ہیڈ ماسٹر سومرو صاحب کا بیٹا میرا شاگرد ہوا۔ خیر یہ تو بات کی بات۔ تو صاحب ایک جگہ ایسی تھی، نیا اسکول تھا، جامعہ عربیہ ہائی اسکول، وہاں بغیر سرٹیفکیٹ کے بچوں کو داخلہ مل جاتا تھا۔ ہمیں وہاں داخلہ مل گیا الحمدللہ۔ کچھ دن وہاں ہم نے پڑھا اور اتنا ہم سیکھ گئے کہ کاؤ پر مضمون لکھنے لگے انگریزی میں، اردو ٹھیک ٹھاک تھی۔ اب گورنمنٹ کالج میں ہمارے چچا علیق تھے، ان کے استاد یہاں ہیڈ ماسٹر تھے گورنمنٹ ہائی اسکول حیدرآباد میں۔